بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدے کا سبق کے علاوہ دوسرا سبق ہمارا ہے ترتیل کی اہمیت کے حوالے سے جیسے بیان کیا، تھوڑی سی بات کی کہ تجوید کی اہمیت اور اس کا حکم وہ عرض کر دیا۔ اب ہم ترتیل میں اس کو پڑھیں گے تو قرآن پاک کو اب جو ہم مشق کریں گے کس کے اندر کریں گے؟ ترتیل میں۔ تو یہاں ایک ذہنوں میں اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو حدر سیکھنے آئے تھے، ہم نے کون سا محفلوں میں پڑھنا ہے؟ تو ترتیل میں مشق تو وہ کرے جس نے محفل میں پڑھنا ہو۔ یہ اشکال ذہن میں ہوتا ہے؟ جی اونچی آواز سے بتائیں۔ جی ایک دن میں نے پہلے عرض کر دیا تھا جی تو سب نے کہا نہیں ہم تو حدر پڑھنے ہیں، تو اس کا جواب میں نے عرض کر دیا تھا۔ کیا جواب عرض کیا کہ ورتل امر کا صیغہ ہے۔ کیا معنی ہے اسے؟ معنی کیا ہے؟ ترتیل کے ساتھ ٹھہر کے پڑھے، ترتیل سے پڑھے۔ یہ امر کا صیغہ، امر کا حکم جو ہے یہ محفل والے قاری کے لیے، سارے مسلمان، شاباش بولیں، سارے مسلمانوں کے لیے۔ تو ہم ترتیل کے اس حکم کو کیوں ہم نے خاص کر دیا؟ ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے قاری صاحب نے کہہ دیا کہ جیسے بیٹا محفل میں قاری صاحب پڑھتے ہیں نا، تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ ہم نے مثال کے ساتھ اس پورے حکم کو خاص کر دیا بس کہ جی ترتیل میں تو پڑھے گئی وہی جو محفل میں پڑھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو ختم کر دیں۔ مرتل حکم امر کا کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری اب میں نے مثال عرض کرنی ہے کہ وہ کیا ہے؟ آپ گاڑی چلانا سیکھنا چاہتے ہیں تو گاڑی چلانا جب سیکھیں گے تو سب سے پہلے سیکھنا شروع کریں گے تو چوتھے گیئر میں؟ نہیں، تیسرے گیئر میں؟ کون سے گیئر میں؟ پہلے گیئر میں چلانا سیکھنا ہے۔ تو ہمارے استاد محترم قاری سعید صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ترتیل تجوید کی گاڑی کا پہلا گیئر ہے۔ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ پھر اچھی بات کوئی سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ بھی کہتے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ترتیل کیا ہے؟ ترتیل تجوید کی گاڑی کا پہلا گیئر ہے۔ اور آپ یہاں پر کیا سیکھنے آئے ہو؟ تجوید۔ اور تجوید کی گاڑی کا پہلا گیئر کون سا ہے؟ تو آپ کس میں پڑھو گے؟ اب آپ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ ہم تو حدر پڑھنے آئے تھے، حدر بھی پڑھیں گے بیٹا، لیکن وہ بڑی بات کی بات ہے۔ بنیاد کیا ہے تجوید کی؟ بنیاد کیا ہے؟ پہلا گیئر کیا ہے؟ ترتیل۔ تو اس لیے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا، اس کی عادت ڈالنی ہے۔ تو ایک بنیادی چیز تو ہوگی ترتیل، ٹھہراؤ کے ساتھ آہستہ پڑھنا۔ تو آہستہ پڑھنے کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات اسی حوالے سے سبق کے مطابق اونچی آواز سے پڑھیں۔ کیا بھائی؟ اونچی آواز سے پڑھنا۔ کیسے پڑھنا بھائی؟ اونچی آواز سے۔ اونچی آواز سے پڑھ کر مشق کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ لیس بینہ و بین ترکی، کہتے تجوید کی کتابیں پڑھنے اور نہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الا ریاضۃ امرئ بفقہ، سوائے آدمی کی منہ کی جو ریاضت اور مشقت ہے اس کے اور کتابوں کے پڑھنے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل تو چیز ہے منہ کے ساتھ جبڑے کے ساتھ مشقت کر کے مشق کرنا، یہ ہے اصل تجوید، ورنہ کتابیں پڑھنے اور نہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے اونچی آواز سے پڑھنا یہ بھی تجوید کے اندر کیا ہے؟ مقصود ہے۔ جب آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے حرف باہر نکلے گا، تلفظ ادا ہوگا تو پھر اس کی تصحیح ہوگی۔ اس لیے کہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ پھینکنا۔ تو باہر نکلے گا تو تب پھینکا جائے گا نا، منہ کے اندر رہے گا تو کیسے سمجھ آئے گی؟ اس کی صحیح اور غلط ہونے کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو ماں یا تلفظ کیسے ہوگا بھائی؟ تو پھینکنا کیسے ہوگا؟ آہستہ کہ اونچی؟ آہستہ یا زور سے؟ آہستہ یا زور سے؟ اس طرح جیسے آپ بول رہے ہو، ہاں سمجھ گئے انشاءاللہ۔ تو یہ دو اصول بڑے اہم ہیں، مزید انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو یہ کون سے اصول ہیں؟ اپنی تجوید کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی دو اصول، ایک کیا ہے؟ آہستہ رفتار سے پڑھنا، دوسرا اونچی آواز سے پڑھنا۔ شاباش، کون سے بھئی ہیں؟
अब उसी पर अमल करते हैं। ठीक है जी, तो पढ़ लेते हैं जी। तावुस शुरू कर रहे हैं। तावुस को शुरू करने के लिए जो मुमकिन गलतियों पर भी तवज्जो देंगे, और इसको पढ़ते वक्त कैसे पढ़ाना है बच्चों को, पढ़ाने का तरीका क्या है, उसको सारी चीज़ों को समझना है, अपना भी और आगे पढ़ाना कैसे। आ रू आ ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ हमज़े और ऐन में फ़र्क नहीं रहता है, और ऐन जो है वो हमज़ा बन जाता है, इसलिए यहाँ पर वाज़े करना है, बच्चों को वाज़े मश्क करवानी है। आ बच्चे को दिखाना है ऐसा। अब इसको इकट्ठा करेंगे। आऊज़ु बिल्लाही, ये बिल लाम पर शब्द है, शब्द का ठहराव। बिल्लाही, तो ये बिलाही जल्दी नहीं करना, बिल्लाही। अब इसको इकट्ठा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाही मिनश मी ज़ेर मजहूल ना हो, नून पे जबर है तो मिनश, नून को नीचे नहीं लाना, जबर है मुंह खोल कर पढ़ना है। नश मिनश शै यूं नहीं है, शै मुंह खोल कर जबर कर। मिनश शै ये शीन पे होंठ बना रहे हैं, मिनश, तो होंठ नहीं बनाने भाई, ये मुंह को गंदा नहीं करना, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अल्लाह के सामने मुंह नहीं बनाना। मिनश शब्द है तो आपको पूरी ही पढ़ना है। जी भी मुंह ना बनाए, जी नहीं कर। शब्द पर ठहराओ। अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। जी बच्चों समझ आ गया तोड़ तोड़ के कैसे पढ़ाना। इस तरह बिल्कुल नीचे सतह पे आके बिल्कुल बच्चा बनकर यूं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, ये बुनियादी गलती दुरुस्त होंगी। अब इसके अंदर जो दो गलतियां हैं, एक क्या है, आइन को हमजा पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, आऊज़ु, तो दोनों को क्या पढ़ दिया। अच्छा अब मैं आपके सामने एक तिलावत करता हूँ, आपने मुझे गलती बतानी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कौन सी गलती की? हमजा पढ़ दी, हमजा पढ़ दिया, हमजा को वाव के साथ, हमजा को वाव के साथ। जी हमजा पढ़ा, दोनों को हमजा पढ़ा। एक बच्चे ने गलती समझी है, तो आप जरा गौर करें, आइन पढ़ा ही नहीं है, आइन पढ़ा ही नहीं, और ये आम गलती है मुआशरे में। कैसे? कहने वाले यूं कहते हैं पंजाबी जे, इनू तो औज़ु बिल्लाही नहीं आंदी। क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाही नहीं आंदी। जो औज़ु बिल्लाह कहते हैं तो उसने आइन पढ़ी है, तो अब इस तरह बस औकात में औज़ु बिल्लाह आइन है जी। नोट कीजिएगा इस गलती को, बचिएगा, दूसरे लोगों को बचाइएगा, क्योंकि फिर परेशान हो गए कि मैंने इतनी दफ़ा औज़ु बिल्लाह शैतान, मैंने औज़ु बिल्लाह पढ़ी शैतान को भगाने के लिए, लेकिन शैतान नहीं जा रहा। हदीस शरीफ में आते हैं कि औज़ु बिल्लाह पढ़ो तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। मैंने इतनी दफ़ा पढ़ा है तो गुस्सा क्यों नहीं ठंडा हो रहा? वो पढ़ी गलत रहा है, सही तो पढ़े ना भाई।
جب پناہ صحیح مانگی جائے گی، اعوذ واقعی پناہ مانگ رہا ہے، اعوذ پتہ نہیں کچھ اور ہی مفہوم ہوگا اس کا تو جی۔ تو یہ دو غلطیاں، ایک عین میں حمزہ پڑھا جانا، دوسرا بالکل عین سرے سے ہی نہ پڑھا جانا، رہ جانا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کو مکمل پڑھ رہا ہوں، اعوذ دیکھو ذرا غور کیجیے گا میں کتنا سلو پڑھ رہا ہوں، اس پر غور کیجیے گا، اپنے آپ کو سلو کرنا ہے۔ سب سے بنیادی جو غلطی آج ہماری جو حفظ کرنے کے دوران، حفظ کرنے کے بعد یہ جو چل رہی ہے وہ یہی ہے تیز رفتاری۔ اب اس تیز رفتاری کو جب تک آپ اپنے کنٹرول میں، آہستگی میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک آپ کا تلفظ میں بہتری نہیں آئے گی۔ اس لیے اس بات پر غور کیجیے گا، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تیز رفتاری کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں جی، تیز رفتاری کی وجہ سے موٹر وے پہ بھی حادثات پیش آتے ہیں، مولانا بشیر صاحب فرما رہے ہیں۔ حادثات کس وجہ سے آتے ہیں؟ بولو، تیز رفتاری کی وجہ سے۔ دیکھ لو، تیز رفتاری ہو، پھر نظر ہی کچھ نہ ہے اور حادثہ ہو جائے تو پھر کیا غلطی، پتہ کیا چلے گا میں کون سا لفظ صحیح پڑھ رہا ہوں غلط۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،